انسان اور جنگ کا کھیل کس طریقے سے ایک انڈیویجول کا جب دماغ خراب ہو جاتا ہے تو وہ خطے کو یا آدھی دنیا کو جنگ میں جھونک دیتا ہے، اس پر ہماری خصوصی سیریز جاری ہے۔ آج 27 رمضان المبارک ہے، آج یوم آزادی پاکستان ہے، تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، کیسے ہم ڈسکس نہ کریں دنیا کی حالیہ تاریخ کی وہ جنگ کہ جس میں ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ ایسی جنگ ہوئی کہ ایسی جنگ تاریخ نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی نہ سنی، ایسی فتح ہوئی جیسی فتح بھی تاریخ نے نہ کبھی پہلے دیکھی نہ سنی۔ ایئر فورس کی تاریخ میں اس طرز کے مناظر کبھی دیکھے ہی نہیں گئے، اس طرز کی ڈاگ فائٹ کبھی دیکھی ہی نہیں گئی جو کہ پچھلے سال جو تاریخ رقم ہوئی۔ آج 27 رمضان ہے، آج یوم آزادی پاکستان ہے، آج ہم اسی مناسبت سے اس سیگمنٹ میں ڈسکس کر رہے ہیں آپریشن بنیان مرصوص، کہ جس کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب انڈین آکوپائڈ کشمیر کا ایک علاقہ ہے پہلگام، اور وہاں پر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ نظر آ رہا تھا، بہت واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ اس واقعے کے پیچھے اصل میں بات دکھائی کچھ اور جا رہی ہے اور عوامل کچھ اور ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ جب انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ایک سیاحتی علاقے میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا تو پاکستان نے تو اس کو اسی وقت، چونکہ اٹیک ختم ہوا ہے 2:20 پر، 2:30 پر FIR کٹ چکی تھی پاکستان کے خلاف، اتنا جلدی، اتنا کوئی، یعنی فورسز وہاں پر لیٹ پہنچی ہے، FIR یہاں پر پہلے کٹ گئی تھی۔ پاکستان نے اس آپریشن کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیا، لیکن پاکستان نے تو قرار دیا ہی، خود وہاں پہلگام میں موجود، خود انڈیا میں موجود، خود انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگ کیا کہتے رہے اس دہشت گردی کے واقعے کو بنیاد بنا کر کہ جس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہوا، انڈیا سے کیا آوازیں بلند ہوتی رہی، یہ دیکھیے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ بھارت میں جب بھی کوئی انتخابی سرگرمی یا کوئی بھی بڑا مارکا ہونا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ وہاں کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان نے پہلے تو اس کو فالس فلیگ آپریشن تو قرار دیا ہی، لیکن اس سے پہلے بھی جب دشمن اپنے زوم میں مبتلا تھا، جب اپنی الگ ہی دنیا میں مبتلا تھا، جب اپنے الگ غرور میں مبتلا تھا، تو اس نے اپنے کچھ طیارے فضا میں بلند کیے۔ دشمن کا خیال یہ بھی تھا کہ اب تو ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، ہم یہ کر گزریں گے، ہم بڑی جمہوریت ہیں، ہمارا بڑا دفاعی بجٹ ہے، ہماری بڑی اکانومی ہے، ہمارے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، ہمارے طیاروں کی تعداد زیادہ ہے، ہم نے نئے طیارے بھی خرید لیے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوا، انہوں نے اپنے طیارے فضا میں بلند کیے، یہاں سے ہمارے طیارے فضا میں بلند ہوئے۔ دنیا کی تاریخ کی پہلی اس طرح کی ڈاگ فائٹ دیکھی گئی، دنیا کی تاریخ میں پہلی بار طیارے زمین پر، رافیل زمین پر، کچھ اس طرح کی خبریں بنا رہے تھے۔ پاکستان نے بھارت کے 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، بلکہ 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ آپ نے ورلڈ وار 2 کے بعد آج تک ایسی ڈاگ فائٹ نہیں ہوئی جیسی اس وقت ہوئی تھی، اور پاکستان نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، کم سے کم 5 رافیل گرائے۔ یہ دعویٰ صرف پاکستان نے نہیں کیا، یہ اس دعوے کی صداقت پوری دنیا کی تمام ایجنسیز نے کی۔ ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں، CNN نے اور تمام تر عالمی اداروں نے کیا کہا اس ڈاگ فائٹ کے بارے میں۔ انڈین ایئر فورس واز ڈاؤن، سیٹ بیک فار انڈین ملٹری۔ یہ پاکستان کا میڈیا نہیں کہہ رہا، یہ CNN کہہ رہا ہے۔ کچھ اخباری تراشے اگر دیکھ لیں، ٹیلی گراف نے کیا کہا، لیمون نے کیا کہا، الجزیرہ نے کیا کہا، دنیا کے تمام تر جو لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں ان سب نے یہ بات مانی کہ کس طریقے سے انڈیا کو ہزیمت کا شکار ہونا پڑا، کس طریقے سے انڈیا کے پلینز گرتے چلے گئے، گرتے چلے گئے، گرتے چلے گئے۔ پاکستان نے اپنا آپریشن لانچ کیا، پاکستان نے میزائلز لانچ کیے، اور دنیا نے کچھ اس طرز کے مناظر دیکھنا شروع کیے۔ پاکستان بار بار کہتا رہا ہمیں نہ چھیڑو، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پہ جنگ مسلط ہوئی تو پھر ہم جواب دینا جانتے ہیں۔ ہم نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا، جب صبر کو بہت آزمایا گیا پھر دنیا نے یہ مناظر دیکھے۔ ایسا منظرنامہ تھا جو کہ دشمن اس سے پہلے، میں یہ نہیں کہوں گا دیکھنے کا عادی نہیں تھا، نہیں، I have to be fair، دشمن دیکھنے کا عادی تھا یہ منظرنامے، دشمن یہ منظرنامے کرنے کا بھی عادی تھا، لیکن فلموں میں، حقیقت میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور جب حقیقت میں سب کچھ دیکھا تو دماغ اتنا خراب ہو گیا
کہ ان کے وزیر اعظم نے آ کر کہا کہ یہ کیا مطلب پاکستان نے ہم پہ ہی بھائی تو ہم نے کیا نیپال پہ حملہ کرنا تھا؟ کیا ہم نے بھوٹان کو جواب دینا تھا؟ ہم نے آپ کو یہ ذرا دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان نے جواب میں ہم بھی حملہ کر دیا. آتنک پر بھارت کی کارروائی کا ساتھ دینے کے بجائے پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا. پر ہی حملہ کر دیا. ہمیں تو بھوٹان پہ حملہ کرنا چاہیے تھا، ہمیں تو نیپال پہ حملہ کرنا چاہیے تھا، ہمیں بھارت پہ حملہ کر دیا ہم نے. جی بھائی ایسے ہی ہوتا ہے، چونکہ یہ تو فلموں کے عادی تھے پھر. اور اس کے بعد یہ وہی صاحب تھے ویسے بائی دا وے جن کے رافیل زمین پہ، چونکہ یہ تارے زمین پر فلمیں بنانے کے عادی ہیں، ان کے طیارے جب زمین پر آئے تو دماغ ٹھکانے آ گیا کہ یہ بھارت پہ حملہ کر دیا. یہ وہی صاحب تھے کہ ان کا ظرف گرا ہوا، ان کی اخلاقیات گری ہوئی، ان کا سچ گرا ہوا، ان کا معیار گرا ہوا، یہ سب کچھ تو گرا ہوا ہے. ان کا ایک ابھینندن بھی گرا ہوا ہمارے پاس آ گیا تھا. جب وہ آیا تھا تب انہی صاحب نے کہا تھا آج رافیل کی کمی بڑی محسوس ہوئی، اگر ہمارے پاس رافیل تیار ہوتے نا تو ہم یہ کر دیتے، وہ کر دیتے، وہ کر دیتے. ذرا آپ دیکھیں، ان کو ہم یاد دلائیں. انہوں نے کہا تھا اس وقت رافیل کی کمی بڑی محسوس ہوئی. کیا کہا تھا دکھائیں ذرا. رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے. پھر آپ نے یہ شوق بھی پورا کیا، پھر آپ نے رافیل خریدے، پھر پہلے وہ رافیل گرا، پھر اس رافیل کا شیر گرا، پھر آپ کا سر شرم سے گرا، پھر یہ سب کچھ ہوا. لیکن ہم نے پھر بھی بتایا کہ نہیں جو سچی بات ہے وہ کرنی چاہیے. رافیل برا جہاز نہیں ہے. یہ تو نہیں کہہ سکے ان کی پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے، ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے. رافیل برا جہاز نہیں ہے، چلانے والا کوئی ہونا چاہیے. ہمارے ایئر وائس مارشل نے بہرحال یہ جواب دیا. اس میں J-10 is a very good thing. As you saw, it's not the fact that the Rafale is a bad plane. Rafale is a equally potent, very potent aircraft. I mean, if employed. It's a very potent aircraft if employed well. اب چلانے والا کوئی ڈھنگا بندہ ہو تو پھر وہ ہو سکتا ہے. بہرحال ایک آواز، ایک ہنسا، ایک نمبر، ایک سکور جو کہ اگلے 600 سالوں تک ذہن میں رہے گا ہمارے دشمن کے، وہ ہے 6-0. کیا تھا وہ ذرا سمجھائیں نہیں کیا تھا. 6-0. نہیں آواز نہیں ہے، دوبارہ سنیں کیا کہا تھا. PF versus IF 6-0. اوکے 6-0. یہ بڑا افسوس کی بات ہے. بہرحال جہاں سب کچھ ایکسپوز ہوا، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، ان کا ظرف، ان کی معیشت، ان کا دفاع، ان کا دفاعی نظام، ان کے رافیل، ان کے طیارے، ان کے پائلٹ، وہاں ایک اور چیز بھی ایکسپوز ہوئی، ان کا میڈیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان میں جو بھی میڈیا میں آنا چاہتے ہیں وہ انڈین میڈیا کو بہت غور سے دیکھیں. بس آپ نے یہ نہیں کرنا جو یہ کر رہے ہیں، باقی سب کچھ کر لینا ہے تو آپ اچھے اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں. کسی نے پتہ نہیں لاہور پہ پہلے پورٹ بنوا دیا، پھر لاہور پہ قبضہ کروا دیا، کسی نے کراچی میں قبضہ کروا دیا، کسی نے آرمی چیف سے ریزائن کروا دیا. سوچیں جب دن کے اجالے میں یہ اس طرح سراسر جھوٹ بولتے ہیں تو باقی جھوٹ کا کیا عالم ہوگا. انڈین میڈیا کچھ ایسا منظر پیش کر رہا تھا کہ انڈین میڈیا کو اور ملک کے میڈیا نے کور کیا کہ یہ کیا کر رہا تھا. کے لیے جانا اس چاہتا ہوں. اتنی بڑی ویڈیو میں سے آپ ایک سچ نکال کے دکھائیں تو میں آپ کو مانوں. جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ، بس صرف اور صرف یہی تھا اس پوری کی پوری ویڈیو میں. اور یہ صرف ایک جھلک تھی ان بہت سارے جھوٹ کی جو کہ تواتر کے ساتھ بولے جاتے رہے. آج 27 رمضان المبارک ہے، آج یوم پاکستان ہے، آج یوم آزادی پاکستان ہے. دنیا اس وقت جنگ کے ماحول میں ہے، دنیا میں خاص کیفیت ہے. ہم اپنے اس نئے سیگمنٹ میں روزانہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کبھی ایک انڈیویجول کی رائے نے پورے خطے کو جنگ میں دھکیل دیا، آدھی دنیا کو جنگ میں دھکیل دیا. تو آج ہم نے بہت مناسب سمجھا، بہت ضروری سمجھا کہ اس سیگمنٹ میں یہ بھی ڈسکس کریں کہ کس طریقے سے ایک بے وقوف کے ظلم نے، جھوٹ نے، مکاری نے، طاقت کے نشے نے اپنے ملک کو ہزیمت کا بھی شکار کیا اور رسوائی کا بھی شکار کیا. اور ہمارے لیے تو الحمدللہ جیسے کوئی ایک غیب سے ایک امداد کا راستہ بن گیا ہو. ہر سطح پر پاکستان کے لیے اچھا ہی اچھا ہوتا چلا گیا. بہت ساری چیزیں تھیں جو ادھار تھی، بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نے ثابت کرنی تھی، اس کا ہمیں موقع نہیں مل رہا تھا. آپ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے وہ سب کو ثابت کر دیا. الحمدللہ الحمدللہ. اس لیے کہ ہر دل کی آواز ہے،
ہر دل کی آواز ہے اور وہ آواز ہے پاکستان زندہ باد. انسان اور جنگ اور کھیل، پیسوں کا کھیل، تیل کا کھیل. ہماری خصوصی سیریز جاری ہے، کل پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ.